بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ دوستو بھائیو بہنوں اتوار کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ دوستوں، ماہ شعبان کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس نام کے طفیل رحمت برکت چھماچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی دوستو بھائیو بہنوں 17 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے خاص مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے آج بیٹھیں گے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھروں کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 17 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر یہ پڑھا جاتا ہے رب کریم کا نام مبارک، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس ماہ میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، تو آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج صرف ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دنیا جہاں کی ساری دولت انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ساتھیو، بھائی بہنوں، 17 شعبان اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات کے آپ لوگ 11-12 بجے تک بھی آج اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے
آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی دوستوں، بھائیو بہنوں، 17 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے اس کو تابع فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی خواہش ہو، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں، اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر کرنے سے اللہ اپنی رحمت برکت آپ پر نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہوتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقے نہیں آتے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقین، کامل توجہ، دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ لوگ لاپرواہی میں ساتھیوں، بھائی بہنوں، شعبان کے مہینے کو گزار دیتے ہیں، پھر پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر دوستوں، بھائیوں بہنوں، یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا فتح کی قسم تو خود میرے اللہ نے کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے نام یا فتاحو کی، تو یا فتاحو پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ آپ نے یا فتاحو کو، یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو 1 بار ہو گیا،
یا فتاح یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا فتاح یا رزاقو کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہوتی ہے۔ گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات سب کے سب رزق اور پیسے سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا فتاح یا رزاقو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے جو قرآنی صورت، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے، یہ صورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی، آپ نے محبت سے پڑھنا ہے۔ ساتھیو بھائیو، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق۔ آج 17 شعبان، ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس اتوار کے مجرب ترین عمل کے صدقے آپ کی جھولی میں رب کریم ڈال دیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو گئیں۔ آج ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو خدا را ہمت نہ ہاریے گا۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے آج 17 شعبان کو بیٹھ جائیے گا، اور ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا کہ جسے پڑھتے ہی ہماری غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا، جسے پڑھتے ہی ہماری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی، ساتھیوں بھائیو بہنوں، مشکل کا، پریشانی کا شکار نہیں ہوا۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں عمل پڑھنے سے فائدہ نہ ہوا۔ اس عمل کو جو بھی پڑھتا ہے راتوں رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ لوگ جیسے ہی سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھ لیں، دیکھیں ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آج 17 شعبان اتوار کے دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا جو وقت لگے گا صرف اور صرف آدھی سے 1 منٹ کا، اور آدھی سے 1 منٹ کا عمل انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے اگر آج جن کو تنہا چھوڑ دیا ہے، خدا را زندگی میں ایک بار اس مجرد ترین عمل کو پڑھ لینا۔ اب سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو، جو آپ کو سامنے اسکرین پر یا رحمانو یا رحیمو کا وظیفہ دکھ رہا ہے، آپ نے ان دونوں ناموں کو اب ملا کر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آج آپ اس مجرب ترین عمل میں ان دونوں ناموں کو، ان دونوں وظائف کو شامل کریں گے، ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر دولت سے بھر جائیں گی۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، اللہ والے فرماتے ہیں کہ 17 شعبان اتوار کے دن اس عمل کو بے اولاد بھی پڑھ لیں،
رشتوں کے طلبگار بھی پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی ہر بڑی سے بڑی حاجت، ہر بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کے پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے چوتھے نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو کا اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک شمار ہوگا، ایسے کہ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو کا آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائیو بہنوں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا رحمانو یا رحیمو کا یہ معجزاتی وظیفہ بھی پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، دوستو، بھائیو بہنوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آدھی منٹ میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے 17 شعبان اتوار کے دن بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھ لیا، یہ عمل رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی ہر مراد، ہر حاجت فوری پوری ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی 17 شعبان کو، ساتھیوں بھائیو بہنوں، میں بھی آج اس عمل کو پڑھوں گا، میں بھی آج اس عمل کو پڑھ کے رب کریم سے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرواؤں گا۔ میں بھی ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگاؤں گا انشاءاللہ ساتھیوں بھائیو بہنوں، کیونکہ یہ بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جاتا ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج 17 شعبان اتوار کے دن کا یہ عمل پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کے آخر میں جو آپ لوگ اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کریں گے تو دنیا جہاں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں ہے، اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ آج کے اس عظیم دن میں اللہ پاک کو اس نام سے پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پڑھنے والے کی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل کا آخری پاورفل وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا آج کے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 70 بار، 70 ٹائم اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اور جب 70 بار یہ پاورفل وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں تو ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔